Welcome to Islamic Society. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کا واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ زمانہ قدیم کا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وحی ملتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے ایک سرسبز وادی سے گزرے۔ یہ وادی بہت خوبصورت تھی، ہر طرف ہریالی، بہتی ندیاں اور چہچہاتے پرندے تھے۔ ہوا میں خوشبو اور سکون تھا جو دلوں کو راحت پہنچاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی کے ایک کونے میں ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنے جانوروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ چرواہا انتہائی سادہ اور معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چرواہا زمین پر بیٹھا ہے، اپنی بکریوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ بول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے اور سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت اور خلوص کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ چرواہا کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو کتنا عظیم ہے، کاش تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے پاؤں دھوتا، تیرے سر پر تیل لگاتا، تجھے اپنی جھونپڑی میں لے جاتا اور تجھے اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کھلاتا۔ میں تجھے اپنے گدھے پر بٹھا کر گاؤں کی سیر کرواتا، تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا اور تیرے لیے وہ سب کچھ کرتا جو میں اپنے پیارے مہمان کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو انہیں حیرت ہوئی اور فکر لاحق ہوئی کہ یہ چرواہا اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کی شان اور عظمت کو سمجھتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو روک کر کہا، اے چرواہے، کیا تو جانتا ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے، اور تو اسے اپنے گدھے پر بٹھائے، اس کے پاؤں دھوئے یا اسے روٹی کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جانتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ چرواہا یہ سن کر پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، یا نبی، میں نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے۔ میں نے اپنی سادگی میں اس سے وہ باتیں کہیں جو میں اپنے دل کی گہرائی سے کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو اللہ کی عظمت اور شان کے بارے میں مزید سمجھایا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح نہ سمجھو، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے سامنے ہمیں عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو ہدایت دی کہ وہ اللہ کی عبادت سیکھے اور اسے سمجھ کر دعا مانگے۔ چرواہا شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور اسے تسلی دی، پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دور گئے تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو کیوں روکا؟ وہ ہم سے اپنے دل کی محبت اور خلوص کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ہمیں اس کے لفظوں کی نہیں، اس کے دل کی سچائی اور محبت کی قدر ہے۔ تو نے اسے روک کر اس کے دل کو غمگین کر دیا۔
جبکہ اس کا دل ہماری محبت سے بھرپور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا اور وہ فوراً پلٹ کر چرواہے کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے چرواہے کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت اور سادگی کو قبول کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے دل کی کیفیت اور محبت سے خوش ہوا ہے۔ تم جیسے دعا کرتے ہو ویسے ہی کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ چرواہا یہ سن کر حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی سادگی کو قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے مزید باتیں کہیں۔ انہوں نے اسے اللہ کی مزید صفات کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے اور وہ ہمارے خلوص اور محبت کو پسند کرتا ہے، چاہے ہماری زبان سے کیسے ہی الفاظ کیوں نہ نکلیں۔ چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا نبی، کیا میں ہمیشہ اسی طرح اللہ سے بات کر سکتا ہوں جیسے میں اپنے دوستوں سے کرتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، تمہیں اپنے دل کی بات اللہ سے کہنے کی اجازت ہے۔ وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، تمہارے ہر حال کو جانتا ہے اور تمہارے خلوص کو پسند کرتا ہے۔ بس دل کو صاف رکھو اور اس سے سچائی اور محبت سے بات کرو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ دل کی سچائی اور خلوص پر منحصر ہے۔ وہ ہماری نیت اور دل کی حالت کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ہمارے الفاظ کو۔ ہمیں اپنی عبادت میں دل کی سچائی کو شامل کرنا چاہیے اور اللہ سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جیسے ایک معصوم بچہ اپنے والدین سے کرتا ہے۔